نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے میرے مصطفیٰ کو عظمتیں عطا فرمائی، قرآن کے ہر ورق پہ، قرآن کے ہر پیج پہ میرے مصطفیٰ کی عظمت اجاگر ہے۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے ڈنڈے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے چراغاں وہاں بھی جگمگا رہے ہیں۔ مختصر سے حاضری جو بھائی نے ٹائم دیا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، متن کے ساتھ آپ کو پیش کروں گا، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ عن انس بن مالک ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ۔ حضرت انس یہ میرے حضور کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی خدمت کرتا رہا، مصطفیٰ جو بھی دعا دیتے رہے رب قبول کرتا رہا۔ ان انس، حضرت انس سے روایت ہے، ان رجلا داخل باب المسجد، ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، رسول اللہ قائم یخطب، اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ قائما ثم قال یا رسول اللہ ہلکت الاموال۔ حضور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے مال ہلاک ہو گئے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگے نا، اللہ ہمیں بارش عطا، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا فدعوا اللہ یغیثنا، وہ کہنے لگے اللہ سے بارش مانگے۔ صحابی کہتے ہیں، انس بن مالک یہ راوی ہیں، کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ نے منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر عرض کرنے لگے اغیثنا یا اللہ، اغیثنا اغیثنا، پروردگار ہمارے غلاموں کے مال ہلاک ہو گئے ہیں، بارش کا نزول فرما دے۔ صحابی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبارک ہاتھ اٹھائے، پھر منظر کیا ہوا، اور امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھانے کے بعد راوی کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، جمعہ پڑھنے آئے تھے، آسمان خالی تھا، بادل کا نشان بھی نہیں تھا، صاف آسمان پہ میرے مصطفیٰ نے جب ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، بادل بھی آ گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی ہیں نا، ابھی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور میرا امام تو وہ ہے، ہمارے ممارے صاحب آج جو ہے وہ بڑا پیارا شعر پڑھ رہے تھے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ میرا امام تو اتنا عظیم ہے، میرا امام جب بھی کوئی شعر لکھتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق لکھتا ہے یا اللہ کے قرآن کے مطابق لکھتا ہے، تو اس لیے تو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی آنکھیں بند ہیں، بس اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کر لی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا ہے مسلک، اور ہم جو ہے بھائی بیان کر رہے تھے، آج میں سن رہا تھا کہ ہم 12ویں بعد میں ہیں، بریلوی پہلے ہیں، ہمارا یہ آستانے یہ سلسلے بعد میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے اس پہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تو میرے امام نے بڑے پیارے شعر لکھے، اعلیٰ حضرت نے تو یہ شعر لکھے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کسی نے کہا کہ مینار قصر رضا تو بہت اونچا ہے، مینار قصر رضا تو بہت اونچا ہے، تم اس کا زینہ اول تو چڑھ کے دکھا دو۔ مینار کہتے ہیں مینار قصر رضا، کہ اعلیٰ حضرت کو مینارہ تو بڑا بلند ہے، مینار قصر رضا تو بہت اونچا ہے، تم اس کا زینہ اول تو چڑھ کے دکھا دو۔ فتاوی رضویہ تو میرے امام کی کرامت ہے، فتاوی رضویہ جس کو مطالعہ کرنے کے لیے بھی تجھے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، فتاوی رضویہ تو میرے امام کی کرامت ہے، تم ذرا ہدایے کے بخشش تو پڑھ کے دکھا۔ وہ ہدایے کے بخشش کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و
نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع علی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے وہ کنز نہاں یہ نور فشاں وہ بزم فقاں وہ کنسی عیاں یہ ہر تن و جاں یہ باغ جنا یہ سارا جہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی یہاں تمہارے لیے. اور پھر جب بندہ حضور کی شان لکھتا ہے نا پھر دنیا دار بھی کبھی ایک بار دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا قلم بڑا تیز چلتا ہے, کبھی کسی دنیا دار کے بارے میں بھی لکھ کے دیکھیں نا. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا, کہنے لگا بڑی شانیں لکھتے ہیں, کبھی سب سے اولا حوالہ لکھ رہے ہیں, کبھی کیا لکھ رہے ہیں, کسی دنیا دار کے لیے بھی کوئی شعر لکھ دیں نا. تو اعلیٰ حضرت چونکہ حضور کے در پہ بیٹھنے والے تھے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. آپ نے فرمایا کروں مت ہے حال دغل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انا نہیں. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد پھر گولڑے سے آواز آئی, یہ گولڈے کے آستانے سے آواز آئی جو میں آپ کے گوشت گزار کرنے لگا. اس کے بعد مجھے اجازت فخر ملت لائے کے صد احترام احمد رضا. یا اعلیٰ حضرت عشق و محبت, عشق و محبت. کرو بھائی, اتنا پیارا خطاب کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر تے ساری آواز نہیں نکلتی بھائی. عشق و محبت, عشق و محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. علم و حکمت, علم و حکمت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. جی یہ گولڈے سے آواز ہے, ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے, ہم سارے آستانوں کو چھوڑ سکتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے در پہ ٹکڑے کھاتے رہیں گے. میرے امام کے بارے میں پیر نصیر الدین فرماتے ہیں فخر ملت لائے کے صد احترام احمد رضا, محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا, مرد میداں فرد دوراں فضل حق فیض رسول, رکن دین کوہ یقین امبر مشام احمد رضا, مجتہد مفتی مدرس دید در شاعر ادیب متقی عالم فقیہ ہے, نیک نام احمد رضا. اب فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے عشق نبی آ جائے گا, دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا. فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے, اور پتر کا نام رکھ کے دیکھ, اعلیٰ حضرت نہ رکھے گا دل میں عشق مصطفیٰ ویسے آ جانا ہے. نام کی تاثیر سے, نام کی تاثیر سے عشق نبی آ جائے گا, دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا. یہ میرے امام کی شان ہے. میرا امام تو بڑا عظیم امام ہے. میرا امام تو جب بھی قلم اٹھاتا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت میں اٹھاتا ہے. حضور کی شان میں میرے امام نے لکھا ہے. میں جو حدیث پاک بیان کر رہا تھا, حضرت انس کیا کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے, اپنے پروردگار سے دعا مانگ کے تو دیکھیں نا. میں تو کہتا ہوں مانگا خدا سے جب بھی انہوں نے اٹھا کے ہاتھ, یہ تیری میری دعا تو ہے نہیں جو رد ہو جائے, بلکہ میرے مصطفیٰ کی قبولیت انتظار میں ہوتی ہے. جد اللہ والے ہاتھ کب اوپر آئیں گے, قبولیت زمین پہ آتی ہے. مانگا خدا سے جب بھی انہوں نے اٹھا کے ہاتھ, خالی نہ آئے لوٹ کر پھر مصطفیٰ کے ہاتھ. انس بن مالک کہتے ہیں فرفع رسول اللہ یدہ, حضور نے ہاتھ اٹھائے, بارش برسنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں مسجد نبی سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. فرمایا 7 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا. اگلا ہفتہ آیا, جمعے کا وقت تھا, رسول اللہ قائم یخطب علی المنبر, حضور منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے. وہی صحابی دوبارہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بارش روٹین سے ہٹ کے آئی ہے, اب بارش رکنا نہیں جب تک تسی دعا نہیں کرنی دے. حضور بارش نے اب رکنا نہیں ہے. صحابہ کو کتنا یقین تھا, حالانکہ کہہ دیتے بارش آئی ہے ہفتے 2 بعد رک جائے گی. ان کو پتہ تھا اب یہ آئی دعائے مصطفیٰ سے ہے, جائے گی بھی دعائے مصطفیٰ سے, کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ سے آئی ہے, دعائے مصطفیٰ سے لوٹے گی. وہی صحابی کھڑے ہو گئے. حضرت انس راوی ہیں, کہتے ہیں حضور کے سامنے وہ کہنے لگے پھر وہی الفاظ ہلاکت الاموال, حضور مال ہلاک ہو گئے. تو پھر ماجرا کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کے الفاظ تھے. میرے حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار اب ان کے گھروں سے بارش کو ہٹا کے ان کی وادیوں میں چھوڑ دے. صحابی کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم باہر نکلے, گھروں پہ دھوپ ہی تھی اور جہاں پہ ہمارے فصل تھے وہ سیراب ہو رہے تھے. تو اللہ نے تیرے میرے مصطفیٰ کو یہ شانیں عطا کی ہیں. رات کے اس پہر میں بھی 1500 سال بعد امتی کے دل میں آج بھی حضور کی محبت ویسے ہے.